ایک بار پھر ملک کے اندر احتجاج کا موسم ہوا چاہتا ہے. جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج زور پکڑ رہا ہے. انسٹیڈ آف یہ جو حکومت کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے, وہ معاملہ لگتا نہیں ہے. آج بھی ملک کے بہت سارے شہروں بشمول راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسے جلوس کیے. لیکن بہت سارے جلسے جلوس میں بقول پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے رکھنے ڈالے گئے اور حکومت نے باقاعدہ طور پر جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ احتجاج کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے رہے. پاکستان تحریک انصاف ایک طرف شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو دوسری طرف آرمی چیف یہ گرین انیشیٹو, پاکستان انیشیٹو کے اندر کہتے ہیں کہ جتنا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کر لیں ملک کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. معاشی ترقی اور معاشی استحکام کے بغیر مکمل طور پر خود مختاری پاسبل نہیں ہے. ایک طرف خود مختاری کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف معاشی استحکام کی باتیں ہو رہی ہیں, تیسری طرف یہ ریکوائرمنٹ ہے ملک کی, تو چوتھی طرف ہمیں احتجاج ہوتا ہوا باقاعدہ طور پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کیا احتجاج اور ملکی استحکام اور اکنامک استحکام اکٹھا چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا, یہ ایک اہم سوال ہے. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ فوج سے بات کرنے کی اب باتیں بھی کر رہی ہے. ایک طرف 26 اپریل کو باقاعدہ طور پر بیرسٹر سیف نے یہی فرمایا, یعنی آج کے دن انہوں نے کیا فرمایا کہ کس سے بات کریں گے, کیوں بات کریں گے, کیونکہ پچھلے پورے ہفتے چہم گوئیاں چلتی رہیں کہ بات چیت, ڈیل ڈول, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, آل آف دیٹ. تو بیرسٹر سیف نے کیا فرمایا ذرا سنیں. تاثر اس طرح دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ فوج کسی اور ملک کی فوج ہے اور اس کے ساتھ رابطہ کرنا جو ہے وہ کوئی گناہ کبیرہ ہے. فوج سے ہماری بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ فوج سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. فوج بھی ہم سے یہ توقع کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کریں. ہمارے پاس فائنینسز ہی نہیں ہے, رقم اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم فوج کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ آپ بھی اپنے فرائض سر انجام دیں, ہم اپنے کام کریں گے, لیکن ہم وفاق کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے, تو اگر فوج اپنے طور پر ہمیں وفاق سے سیکیورٹی کی مد میں انٹریکشن کر کے ہمیں ہماری بات کر سکتی تو بہت بہتر ہے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فوج سے بات کرنے کو تو تیار ہے, چاہے کس بھی معاملے کے لیے تیار ہو, لیکن دوسری طرف اب سارا ملبہ الیکشن کمیشن پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جاتا رہا اور باقاعدہ طور پر یہ بات کی جاتی رہی کہ تمام جو مداخلت ہے اس کی وجہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو سائڈ پہ کیا گیا. بہرحال اب الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے, وہ بھی سنیں. کیا یہ جمہوریت کے عمل کے مطابق ہے؟ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کوئی ریزرو سیٹ نہ ملے. الیکشن کمیشن کا تو ایک ہی ایم ہے, پی ٹی آئی اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل جائے, پارٹی ہی ختم ہو جائے. کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسی جمہوریت ہو جس میں پاکستان کی مقبول جماعت ایگزسٹ ہی نہ کرے؟ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ضرور آئی, اور خوشخبری یہ تھی کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جتنے بھی تھے وہ باقاعدہ طور پر ایس آئی سی کے پلیٹ فارم تلے ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں. ایک طرف یہ, دوسری طرف حکومت اب نظر آتی ہے, اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آئیے بیٹھیے, گفتگو کریے, گفتگو کر کے بہت سارے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر کسی قسم کا کوئی شکوہ ہے تو میز پر حل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک نہیں دو نہیں, باقاعدہ طور پر عرفان صدیقی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا. اس سے پہلے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی یہی بات کر چکے. سنیں ذرا. احتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارا نہیں تھا, جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارا نہیں تھا, تو ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں. سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, سیاستدانوں کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو فردر امپروو کرنا چاہیے. اس کی راہ میں ایک ہی بندہ حائل ہے اور وہ بانی پی ٹی ہے. نواز شریف جو ہے اس کا تو عمل گواہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اسے اگر بیٹھنا پڑے, بات کرنی پڑے تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنی ٹون بدلیں, اپنا رویہ بدلیں. یہ چور ڈاکو کی جو کچھ کے پی کے شادسی ہیں انہوں نے بھی شروع کیا. صرف بیانیاں بنانے سے ملک نہیں چلتے. اپوزیشن فراخ دلی اس لیے دکھائے کہ بہت سے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں جب سیاستدان اکٹھے بیٹھے. لیکن کیا یہ بات پاکستان تحریک انصاف ماننے کو تیار ہے یا نہیں؟ ایک طرف سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل کر بیٹھتے ہیں, سیاست کے اندر سپیس نہ کریٹ ہو کسی اور کے آنے کی, اس پہ بات چیت کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں, باقاعدہ طور پر معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طریقے سے ان لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ سیاستدان سے بات کرنا کسی بھی الٹیمیٹ گول کی طرف نہیں لے کر جا سکتا. آج یہ بات شہریار آفریدی صاحب کی گفتگو سے ثابت ہو گئی اور بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کس سے بات کرنی. سنیں.
یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات، یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے. کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ. معاملہ پھر یہ مذاکرات کا نان سٹارٹر ہی سمجھے نا، کیونکہ ان سے مذاکرات کر رہے نہیں ہیں، وہاں سے ہونے نہیں ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. یہ امید ہے یا خبر ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مذاکرات ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. ایک طرف یہ بات، دوسری طرف پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں، ایسے میں کس طریقے سے بات چیت ہوگی اور کیوں کر بات چیت ہوگی. لیکن بات چیت کی ضرورت تو پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی ہے، اس لیے کیونکہ ایسا نظر آتا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لیڈران بھی ایک دوسرے سے مختلف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ ہم شہریار آفریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں، شہریار آفریدی صاحب نے سی ایم کے پی کے اوپر تابڑتوڑ حملے کر دیے. سنیں ذرا. علی امین گنڈاپور، کیا وجہ ہے کہ خاموشی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ہم نے سیاست نہیں کھیلنی، ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور اس سکوت کو ختم کریں. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سیاست کھیل کے دکان چمکائیں گے تو دکان نہیں چمکے گی، میرا لیڈر اندر ہے. اب عمران خان صاحب کو چھڑوانے کی بات تو سی ایم کے پی کے بھی کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی یہی بات کی، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے. سنیں. عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے. ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں. آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا، مئی کا مہینہ. اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیر پختونخوا اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پھر وہ صوبہ جب نکلے گا وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. صورتحال واقعی میں ایک کشیدہ صورتحال کے طور پر سامنے آنے لگ گئی ہے. تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں، پارٹیوں کے درمیان ہی تناؤ بڑھنے لگ گیا ہے. اس ٹائم پر پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. ابھی ہم لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کو جب دعوت دی جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے تو وہ حکومت کا حصہ بننے کی بجائے باقاعدہ طور پر بیانیے بنانے کی طرف زیادہ زور دیتے ہیں. بیانیہ تو یہ بھی بنایا گیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ اپریل میں باقاعدہ طور پر بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے. اپریل کا دعویٰ باقاعدہ میرے شو میں بھی کیا گیا تھا. سنیں. اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے. جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے، خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس آئیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا تھا نا کہ وہ اپریل میں باہر آ جائیں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں. تو اپریل گزرنے کو ہے، 4 دن رہ گئے اور 4 دن کے اندر بھی ایسی صورتحال کوئی ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف یہ تکیہ کرنا کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکے، کہاں اور کس طرف جا رہی ہے ملک کی سیاست. ایک افراتفری کی صورتحال تو نظر آ رہی ہے، اسی کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لینا کیا یہ صرف ایک خواب رہ جائے گا یا پھر اس کو حقیقت میں تبدیل کر کے دکھایا جا سکے گا. بہرحال ایک اور انٹرسٹنگ ساٹ آیا اس ہفتے. فیصل واڈا صاحب نے پچھلے احتجاج کی بات کی کیونکہ ابھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، اس ٹائم پہ بھی اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی اور چائنا کے پریزیڈنٹ کے آنے کی کا ٹائم تھا، اس ٹائم پہ دھرنا ہوا تھا. دھرنے کے بارے میں کچھ انکشاف کیا، ذرا سنیں. ذرا پہلا دھرنے کا پہلا فیز جو تھا جو ریورس ہوا جب آپ سب نے کہا یہ چھوڑ کے چلے گئے اسلام آباد سے، وہ والے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ لاسٹ 2 ججوں نے اندر ہونی ہے، انہوں نے کہا تھا آپ ریورس ہو جائیں، آپ کے حساب سے چیزیں کر لی جائے گی. یہ مجھے اس طرح پتا کہ 4 آدمی ہے جن کو خان صاحب نے بات بتائی اور ہمیں ویریفائی. وہ 4 کون؟ ٹھیک ہے تو 4 سر میں تو نہیں بولوں گا نا. اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا دھرنے کرانے میں؟ اسٹیبلشمنٹ میں جو نمبر 2 میں خاص تھا وہ اپنی سے چیف بننے کے لیے سب کچھ کروا رہا تھا، گائیڈ کروا رہا تھا. اس میں 2 رائے کیوں ہیں سر؟ صورتحال الجھتی چلی جا رہی ہے، گتھی سلجھ نہیں رہی ہے، معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ میرا وہی سوال ہے. میرے ساتھ جو مہمان